السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سبحان اللہ وبحمدہ وسبحان اللہ العظیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بعد میں کچھ چیز آپ کے سامنے وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ کرونا وائرس کے خوف سے گھروں میں نماز ادا کرنا جیسے کہ بعض خلیجی ممالک جس میں سعودی عرب بھی شامل ہیں، وہاں حکومت کی جانب سے مساجد میں 5 وقتہ اور نماز جمعہ پر پابندی لگانے سے عوامی حلقہ میں اکثریت یہ سوال گردش کر رہا ہے، کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں مسجد بند کرنے اور فرائض گھروں میں ادا کرنے کی گنجائش ہے؟ عوام کے درمیان مذکورہ سوال کی گردش کا کرنا فطری امر ہے، کیونکہ یہ عبادت کا معاملہ ہے۔ اس سلسلے میں سوشل میڈیا پر مختلف قسم کی تحریر پڑھنے کو ملی۔ پاکستان کے چند علماء کی متفقہ قرار داد بھی نظر سے گزری۔ ان سب باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس مسئلے کو کتاب و سنت کی روشنی میں واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق کی توفیق دے۔ تو دیکھتے ہیں، متعدد احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شدید بارش یا تیز آندھی طوفان کی وجہ سے لوگوں کو اپنے گھروں میں نماز کا حکم دیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ٹھنڈی اور برسات کی رات میں آذان دی، پھر یوں کہہ دیا، الا صلو فی الرحال۔ میں یہ جو حدیث ہے بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 666، اس کا میں ترجمہ کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردی بارش کی راتوں میں مؤذن کو حکم دیتے تھے کہ وہ اعلان کر دے کہ لوگ اپنے قیام گاہوں پر ہی نماز پڑھ لو۔ اس طرح صحیح بخاری حدیث نمبر 668 میں مذکور ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جمعہ کے دن خطبہ سنا اور بارش کیچڑ کی وجہ سے مؤذن کو یہ حکم دیا کہ آذان میں آج حی علی الصلاۃ کی جگہ یہ پکار دو، وہی جو میں نے کہا، الا صلو فی الرحال۔ نماز اپنے قیام گاہوں پر ہی ادا کر لو۔ جب لوگوں نے آپ کے اس عمل پر تعجب کیا تو انہوں نے کہا، یعنی
حضرت عبداللہ کہا کأنکم انکرتم ھذا ان ھذا فعلہ من ہوا خیر منی، یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا عزمۃ و انی کرہت ان اخرجکم۔ ایسا معلوم ہوتا ہے تم نے شاید اس کو برا جانا ہے، ایسا تو مجھ سے بہتر ذات یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا۔ بے شک جمعہ واجب ہے، مگر میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ حی علی الصلاۃ کہہ کر تمہیں باہر نکالوں اور تکلیف میں مبتلا کر دوں۔ اور حماد عاصم سے و عبداللہ بن حارث سے و ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس طرح روایت کرتے ہیں۔ البتہ انہوں نے اتنا اور کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، کیا فرمایا؟ مجھے اچھا معلوم نہیں ہوا کہ تمہیں گنہگار کروں اور تم اس حالت میں آؤ کہ تم مٹی میں گھٹنوں تک آلودہ ہو گئے ہو۔ صحیح بخاری کے ان دونوں احادیث پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ بارش اور کیچڑ کی وجہ سے بستی اور محلے کے سارے لوگ مسجد کے بجائے اپنے گھروں میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے آسانی ہے تاکہ مشقت سے بچا جا سکے۔ اسلام آسانی کا نام ہے، اور ان احادیث سے ایک اہم نقطہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب محض جسمانی مشقت کی وجہ سے شریعت ہمیں شدید بارش کے وقت گھروں میں نماز ادا کرنے کی اجازت دیتی ہے، تو جہاں جان کا خطرہ ہو وہاں گھروں میں نماز ادا کرنا بدرجہ اولا جائز ہوگا۔ بلکہ ہم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے عمل کو دیکھا کہ انہوں نے بارش کی وجہ سے نماز جمعہ سے بھی لوگوں کو روکا، بارش کی وجہ سے لوگوں کو نماز جمعہ سے روکا اور اپنے گھروں میں نماز ادا کرنے کا حکم دیا، اور اس عمل کو سنت رسول بتایا۔ دیکھیے، بارش کی وجہ سے جمعہ مسجد میں پڑھنے سے روکا گیا، اور گھر میں پڑھو یہ حکم دیا گیا، اور اس عمل کو سنت رسول بتایا۔ جان تو بڑی چیز ہے دوستوں، جان بہت بڑی چیز ہے، اس کو ہلاکت میں ڈالنے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، اور کرونا وائرس سے جان کا خطرہ ہے۔ اس وجہ سے سعودی عرب کا یہ قدم سنت کے خلاف نہیں۔ مزید چند باتیں میں آپ کے سامنے ضرور کرنا چاہوں گا۔ کرونا وائرس کے خوف سے محض انہیں مقامات کے لوگ اپنے گھروں میں نماز ادا کریں جہاں اس کا خطرہ ہے، اور جو علاقے مامون ہیں وہاں والے مسجد میں فرائض کا اہتمام کریں، یعنی جہاں پہ یہ بیماری نہیں ہے، دور دور تک کسی کو نہیں ہے، تو مساجد میں فرائض کو انجام دے سکتا ہے۔ لیکن جہاں یہ بیماری پھیلا ہوا ہے، جس محلے میں، جس علاقے میں، تو گھر کو لازم پکڑے، گھر میں ہی نماز پڑھے۔
اسی طرح سے جو لوگ یہ اشکال پیدا کر رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے مریض کو مساجد سے دور رکھا جائے لیکن مساجد بند نہ کی جائے، پیاز کھا کر مسجد آنے والے یا بیمار اونٹ کو صحت مند اونٹنیوں سے دور رکھنے کی دلیل پیش کرتے ہیں کہ بھائی اگر کئی اونٹنیاں ہیں، کئی اونٹ ہے، اس میں سے ایک بیمار ہو جاتا ہے تو تندرست اونٹ سے بیمار اونٹنی کو دور رکھا جائے، یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ اس بات کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کرونا وائرس ابتدائی طور پر 14 دن تک اس کی علامات ظاہر نہیں ہوتے، جیسا کہ بتایا جاتا ہے کہ اگر اس سے کوئی انسان اس سے دو چار ہوتا ہے تو اس کے حلق میں 3 دن ٹھہرتا ہے، پھر اس کے بعد پھیپھڑے میں آتا ہے، ایسا 14 سے 15 دن لگ جاتے ہیں، تو ظاہر نہیں ہوتے۔ ایسے میں ایک مریض بھی خود کو اچھا ہی سمجھے گا اور 14 دنوں میں کتنوں کو مرض کی لپیٹ میں لے لے گا۔ نیز کچھ لوگ عداوت میں جان بوجھ کر وائرس پھیلا بھی سکتے ہیں، اس لیے خصوصاً سعودی عرب جو پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز ہے، اس کو تمام خدشات خطرات سے محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ ایک شخص جس کے متعلق حتمی طور پر معلوم ہے کہ اس کو وہی مرض ہے، اسے دوری اختیار کی جا سکتی ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجذوم سے بیعت نہیں کی، لیکن لوگوں کے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ کون مریض ہے اور کون نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بیماری ہے، اسے ایک دوسرے کو افیکٹ ہو سکتا ہے، ایک دوسرا انسان بھی بیمار ہو سکتا ہے، تو اللہ کے نبی جو خاتم النبیین ہے، جس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، جس کے لیے جنت کی بشارت دی گئی ہے، وہ نبی ایسے لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاتے۔ میرے بھائی، نبی کی سنت کو اپناؤ، آپ نے ان سے بیعت نہیں لیا، اور ہمیں معلوم بھی نہیں کون مریض ہے اور کون نہیں ہے۔ وہاں مسئلے کا حل یہی ہے کہ لوگوں کو جمع ہونے سے روکا جائے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کرونا کے خوف سے مسجد بند کرنا، گھروں میں نماز پڑھنا ایمان کی کمزوری ہے اور یہ اللہ پر توکل کے خلاف ہے، ان سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہلاکت کا اندیشہ ہو وہاں ہلاکت سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنانا تو ایمان کی کمزوری ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ احتیاط اگر کوئی انسان کرتا ہے، احتیاطی تدبیر اپناتا ہے تو ایمان کی کمزوری میں نہیں سمجھتا ہوں، اور نہ ہی توکل کے خلاف ہے۔ اس سے نہ تو نماز کی اہمیت گھٹتی ہے، نہ ہی یہ فریضہ ساقط ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نماز تو کسی حال میں معافی نہیں ہو سکتا ہے، پھر نماز پڑھنے والا خود کو کمزور ایمان والا کیسے کہہ سکتا ہے، جبکہ نماز کو چھوڑنے کو کفر کہا گیا ہے۔ بعض عبداللہ بن شقیق کہتے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، عہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترک فقد کفر، کافر ہو جاتا ہے۔ اور امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کہتے ہیں ایسے لوگوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے اور مسلمان قبرستان میں نہیں دفنانا چاہیے، اسے گھسٹ کے پھینک دینا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اسے فوراً تعزیراً ان کو فوراً سزا دینا چاہیے۔ اس طرح کی چیزیں تھیں کہ مسلمان نماز تو چھوڑ ہی نہیں سکتا ہے، وہ نماز پڑھے گا اور اس کی نماز میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح سے میں یہ بھی واضح کروں کہ جو شخص نماز جمعہ کے لیے مسجد میں آدھا ایک گھنٹہ پہلے چلے جاتے تھے فضیلت کو سمجھتے ہوئے، اور آج وہ جمعہ کے لیے اور دیگر نمازوں کے لیے نہیں جا پائیں گے،
تو اس کے بارے میں کیا؟ تو اس کے بارے میں کہتے چلوں، ان کو وہی ثواب ملے گا جو جمعہ کے دن کو ملا کرتا تھا۔ وہ اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کریں اور اپنے گھر میں جو بھی بیوی بال بچے ان کے ساتھ میں فرائض کو ادا کریں، گھر میں جماعت بنیں، نماز کو ادا کریں۔ اور کیا تدابیر اختیار کرنا توکل کے منافع ہے، اور کیا یہ وقتی طور پر چند ایام گھروں میں نماز ادا کرنے سے ایمان کمزور ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ دراصل کوڑھی سے بھاگنے کا حکم نبوی تدبیر میں ہے، یعنی کسی کو کوڑھ کا بیماری ہے، اگر کوئی بیماری ہے تو نبی حکم سے حکم دیا، بھاگنے کا حکم دیا ہے۔ نبی تدبیری ہی ہے جو توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اور آپ کے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کہا کہ نماز اپنے گھروں میں پڑھو اور اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کرو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ الا صلو فی الرحال، تو اس طرح کی چیزیں ہیں میرے بھائی، اس سے ایمان ہمارا کمزور نہیں ہوتا ہے۔ اور عذر کے وقت صحابہ کرام کا عمل رہا ہے، جو ایمان کی کمزوری نہیں ہے، جو ایمان کی کمزوری نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے مرض سے بچائے، خصوصاً آج کے پرفتن دور میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایمان پر ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھیں، اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ میں محمد شمشیر کٹیہار بہار سے امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس آڈیو کو سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔